کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جس نے اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے $20 لاکھ اپنے بیگ سے نکالے ہوں اور انہیں آگ لگا دی ہو تاکہ ان ڈالرز کی ہیٹ سے اس کی بیٹی کی سردی کم ہو جائے؟ جس شخص نے ان $20 لاکھ کو آگ لگائی تھی اس کی ایک سال کی کمائی میک ڈونلڈ کی پورے سال کی سیل سے بھی زیادہ تھی۔ اس شخص نے ایسا کیوں کیا؟ یہ شخص کون تھا؟ اس کے بارے میں سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ یہ وہ شخص تھا جس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی اسے ٹاپ 10 امیر لوگوں کی لسٹ میں شامل نہیں کیا۔ 90s کے دور میں ڈرگ، کوکین اور منشیات جیسے جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار کے ڈرگ اسمگلنگ کے نیٹ ورک نے اسے بے حد امیر بنا دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ڈرگ کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں کھو دی ہیں۔ اس منشیات کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں۔ لیکن پیبلو ایسکوبار ایسا شخص تھا جو کہ ڈرگ اسمگلنگ کے نیٹ ورک کا بے تاج بادشاہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے زیادہ دولت مند ہونے کے باوجود بھی اسے ٹاپ 10 لوگوں کی لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ جتنا بھی پیسہ تھا غیر قانونی طریقے سے کمایا گیا تھا۔ 1992 میں پیبلو ایسکوبار $30 بلین کا مالک تھا۔ برونائی کے سلطان کے بعد پیبلو ایسکوبار دنیا کا دوسرا بڑا امیر ترین شخص تھا۔ پیبلو ایسکوبار کا ڈرگ اسمگلنگ کا نیٹ ورک اتنا بڑا تھا کہ 90% جو کوکین تھی امریکہ کو صرف پیبلو ایسکوبار کے نیٹ ورک سے سپلائی ہوتی تھی، اور پوری دنیا کا تقریباً 80% حصہ جو تھا ڈرگس کا وہ پیبلو ایسکوبار پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اس خطرناک حد تک سپلائی جو تھی وہ کہاں پہ کی جاتی تھی، کون اس کو دیکھتا تھا؟ پیبلو یہ سارے کام ایک آئی لینڈ سے کرتا تھا، اور یہ آئی لینڈ پیبلو ایسکوبار کا ہیڈ کوارٹر کہلاتا تھا۔ اس کے ہیڈ کوارٹر پہ یہ ساری منشیات کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ اس آئی لینڈ کے اوپر اس نے ایک ایئرپورٹ بھی تعمیر کروایا ہوا تھا جو کہ کوکین سے بھر کے آتا تھا، اور وہاں سے اس کے جتنے بھی ورکرز ہوتے تھے اس ایروپلین کو خالی کرتے تھے اور وہاں سے چھوٹے چھوٹے پلینز میں ڈال کے تو پھر مختلف کنٹریز میں اس سپلائی بھیجتے تھے ڈرگس کی، کوکین کی۔ آسان لفظوں میں یہ کہ کوکین کے بھرے ہوئے جہاز اس کے آئی لینڈ پہ آ کے لینڈ کرتے تھے، وہاں سے چھوٹے چھوٹے جہازوں میں ڈال کے وہ امریکہ کی طرف روانہ کر دیتے تھے۔ جس دور میں پیبلو ایسکوبار یہ ڈرگ کی سپلائی کرتا تھا، اس دور میں جو کوکین تھی اس کی 1 کلو کوکین کی جو قیمت تھی وہ $70,000 تھی امریکہ میں۔ یہ جہاز کی جو سپلائی ہوتی تھی، کوکین سے بھرے ہوئے جو جہاز آتے تھے مختلف کنٹریز میں، یہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ مہینے میں ایک آدھا چلا گیا یا 2-3 چلے گئے، یہ ڈیلی بیسس پہ کام ہوتا تھا۔ وہ ڈیلی بیسس پہ جہاز بھر بھر کے مختلف کنٹریز کو بیچا کرتا تھا، اور سب سے زیادہ جو کوکین تھی وہ امریکہ کو سپلائی ہوتی تھی، اور تقریباً 15,000 کلو کوکین جو تھی وہ ڈیلی پیبلو ایسکوبار امریکہ کو بھیجتا تھا، جو کہ سالانہ اگر آپ دیکھیں تو 5,40,000 کلو کوکین بنتی ہے۔ ابھی یہ صرف امریکہ کی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کو صرف 5,40,000 کلو کوکین جو ہے وہ سالانہ جاتی تھی۔ اس وقت امریکہ میں 1 کلو کوکین کی قیمت جو تھی وہ $70,000 تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیبلو ایسکوبار صرف ایک سال میں $378 بلین کی کوکین صرف امریکہ کو بھیجتا تھا، اور یہ کام پورے 16 سال تک اسی طرح چلتا رہا۔ تحقیقی اداروں کا ماننا ہے کہ پیبلو ایسکوبار جو $70,000 کی کوکین فروخت کرتا تھا تو وہ اسے جو تھی $5,000 کی پڑتی تھی، باقی سارا اس کا پروفٹ ہوتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار پائلٹس کو صرف ایک فلائٹ کا $5 لاکھ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رشوت دینے کے بعد بھی پیبلو ایسکوبار کو $60 ملین ایک دن میں بچتے تھے۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک دن کی جو کمائی تھی جو کہ غیر قانونی طریقے سے وہ کرتا تھا، ایک دن کی اس کی کمائی $60 ملین تھی، اور اسی کمائی کو اگر سال میں دیکھا جائے تو یہ تقریباً $22 بلین بنتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ فیگر ہے۔ اس کی کمائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سال 2019 میں $21 بلین کی سیل کی تھی میک ڈونلڈ نے ٹوٹل، اور پیبلو ایسکوبار نے 1980 میں ایک سال کا پروفٹ $22 بلین تھا۔
یعنی میکڈونلڈ کی ایک سال کی پوری دنیا کی جو سیل تھی وہ اس ایک بندے کی کمائی سے کم تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ پیبلو ایسکوبار اس پیسے کو کہاں سیو کر کے رکھا تھا۔ اوبویسلی وہ بینک اکاؤنٹ تو اوپن نہیں کر سکتا تھا، یہ ایک بہت بڑا فگر تھا جو اس کے لیے بینک میں رکھنا بہت مشکل تھا۔ تو ان پیسوں کو وہ کہاں پہ سٹور کرتا تھا اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اب تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پیبلو ایسکوبار جو تھا وہ پیسوں کو ہارڈ فارم میں اپنے پاس رکھتا تھا، ان کی گڈیاں بنا کے رکھتا تھا، اور ان کے اوپر جو ربڑ بینڈ یوز ہوتے تھے وہ تقریباً ڈیلی $1000 کے ربڑ بینڈ آتے تھے، ان کی گڈیاں بنا کے ان کے اوپر ربڑ بینڈ لگائے جاتے تھے۔ اگر یہ $1000 کے ڈیلی ربڑ بینڈ آتے تھے تو منتھلی یہ $30,000 کے ربڑ بینڈ آ گئے، اور اگر انہیں سالانہ دیکھا جائے تو سال کے $3,65,000 کے صرف ربڑ بینڈ آتے تھے اس کے پیسوں کے اوپر لگانے کے لیے۔ اور اگر اس کو کمپیئر کیا جائے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیلری کے ساتھ تو اس کی پورے سال کی سیلری اس کے پورے سال کے ربڑ بینڈ کے برابر تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان پیسوں کو رکھا کہاں جاتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار نے ایک گودام بنا رکھا تھا ان پیسوں کے لیے، اور اس میں بڑے بڑے جو تھے وہ ڈرم، کنٹینر ٹائپ ڈرم رکھے ہوئے تھے، اور وہ پیسوں کی گڈیاں بنا بنا کر ان ڈرم میں رکھا کرتا تھا۔ اور اگر بات کریں تقریباً سالانہ 10% جو اس کی کمائی کا تھا وہ اسی طرح ڈرموں میں اور گودام میں پڑے ہوئے یا تو چوہے کھا جاتے تھے اور یا تو پانی سے وہ گل سڑ جاتے تھے، نوٹ جو ہوتے تھے۔ پیبلو ایسکوبار کا یہ جتنا بھی کاروبار تھا یہ سارا غیر قانونی تھا، اور اس کی جان کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا پولیس کا۔ تو کئی موقع ایسے ہوئے کہ اسے بھاگ کر پولیس سے اپنی جان چھپانے کے لیے ادھر ادھر جانا پڑتا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ اس نے میڈلن کے پہاڑوں پر اپنے بچوں کے ہمراہ پناہ لے رکھی تھی۔ اس وقت اس کی بیٹی کو سردی لگ رہی تھی۔ پیبلو ایسکوبار کے آس پاس اس وقت دیکھا تو اسے کوئی چارہ نہیں ملا کہ وہ کس طرح ہیٹ پیدا کرے، تو اس نے اپنے بیگ سے $2 ملین نکالے اور انہیں آگ لگا دی۔ وہاں $2 ملین کو اس نے آگ اس لیے لگائی کہ ان کی جو ہیٹ ہے اس سے اس کی بیٹی کو تھوڑی سردی کا احساس کم ہو جائے۔ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوئی ہے، مجھے بھی بہت ہوئی تھی جب میں اسے اسٹڈی کر رہی تھی۔ یہ واقعی حقیقت ہے، اس نے $2 ملین کو آگ لگا دی تھی صرف اپنی بیٹی کو ہیٹ دینے کے لیے، کیونکہ اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس بات کی تصدیق اس کے بیٹے نے اس کی وفات کے بعد ایک انٹرویو میں کی تھی۔ جیسا کہ اس طرح کی زندگی کا اختتام بھی خوفناک ہوتا ہے، چنانچہ پیبلو ایسکوبار نے 2 دسمبر 1993 میں کولمبیا کے ایک شہر میں پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے قصے آج تک پوری دنیا میں مثال بن کے رہ گئے ہیں کہ انسان جتنا چاہے مرضی امیر ہو جائے، اسے ساری دولت اسی دنیا میں چھوڑ کر خالی ہاتھ جانا ہے۔ امید ہے کہ یہ حیرت انگیز انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا، اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اسی طرح کی انفارمیشن آپ کو یہاں پہ ملتی رہے گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔